خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 7 of تو سمندر میں ساحلوں کی ہوا. آج کل ہم تانیہ طاہر. خبردار جو آپ نے ایسا کچھ سوچا بھی. شہری نے فائق کی جانب انگلی اٹھائی اور وہ جو شرٹ کے آدھے بٹن کھول چکا تھا وہیں رکا اور اس کی انگلی کی جانب دیکھنے لگا جبکہ شہری نے اس کے چوڑے سینے سے نگاہ چرائی. فائق نے بالوں میں سکون سے ہاتھ پھیرا اور شہری کی انگلی کو نرمی سے پکڑا. شہری اس کے نرم لمس پر کچھ حیران سی ہوئی مگر اگلے پل جب انگلی مڑی تو اس کی سسکی سی نکلی تھی. فائق نے 2 قدم اور بڑھائے تھے اور اس کا چہرہ اپنی فولادی انگلیوں میں جکڑ لیا. کیوں ڈارلنگ؟ یہ سب تو کامن ہے رائٹ؟ تم تو ایکسپیرینسڈ ہو. فائق کے الفاظ شہری کی ذات کو حقیر کر رہے تھے. آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ شہری بے بسی سے رو دی جبکہ فائق نے اچانک ہی اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کیا اور سختی سے اس کو اپنی جانب کھینچ لیا کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی. کاش تم پاک ہوتی، تمہارے جذبات بھی صرف میرے لیے اور تمہاری پہلی محبت بھی صرف میں ہوتا. کاش تم انچھوئی ہوتی تو تم شاید اپنے ہونے پر ناز کرتی. یہ جو پلکیں ہیں نا. مضطرب سا لہجہ، فسوں خیز خاموشی اور کمرے میں موجود ہلکی پھلکی روشنی فائق پر ایک خمار سا پڑ رہا تھا جبکہ شہری نے سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں کی طرف اٹھائی تھیں. ہاں، یہ اس کا پچھتاوا تھا، یہ اس کا گناہ تھا. غلطی نہیں، اس نے سراب کو چن لیا تھا جو اسے ہی داؤ پر لگا گیا. کیا کچھ نہیں کیا تھا شہری نے اس کے لیے اور اس نے کیا سلا دیا؟ ان پلکوں پر تمہیں سجا لیتا. فائق نے اس کی آنکھوں کا آنسو اپنے پوروں پہ چنا جبکہ شہری کو حماد کا زخم ایک بار پھر سے یاد آ چکا تھا. اس کا دماغ جیسے فائق سے ہٹ کر پیچھے چلا گیا تھا. فائق نے لمحے بعد اس کی صورت دیکھی. فائق کے نرم گرم لمس کے حیا کا تاثر اس کے چہرے پر بالکل نہیں تھا. جیسے اس کا وجود اس کی پناہوں میں تھا اور اس کا دل و دماغ کہاں تھا؟ ہاں، اس ذلیل انسان کے گرد جو اس کی عزت داؤ پر لگا چکا تھا، جو اپنے دوستوں کو بھی فائق کے دانت بھینچے تھے. اور اس نے اس کی کمر پر اس قدر سخت گرفت کی کہ شہری جیسے چونک کر اس تکلیف پر اس کی طرف متوجہ ہوئی. ہو نا تم آوارہ، بے غیرت. اس نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا. کتنی بے غیرت ہو تم، شوہر کی باہوں میں بھی اس حرام خور کو سوچ رہی ہو. وہ چیخا جبکہ شہری کو اس کی سنگین غلطی کا احساس ہوا اور چہرے کے رنگ سے اڑ گئے تھے. فائق نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے. شہری کی مدھم چیخ نکلی جبکہ فائق نے اس کی چیخ کا بھی گلا دبا دیا. وار بہت کارا تھا. شہری کو اپنے لبوں پر شدید چبھن محسوس ہوئی. کمرے کی مانی خیزی مزید بڑھنے لگی یہاں تک کہ اب اسے لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ رہا ہے. اس کی سانس رک رہی تھی مگر فائق کا جنون تھا کہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. شہری تڑپی جبکہ اس کے تڑپنے پر وہ مزید اس پر اپنا جنون اڈیل رہا تھا. اور پھر اس کی مدھم ہوتی سانسوں کی رفتار محسوس کر کے اس نے اس کے لبوں کو چھوڑا. یاد رکھنا، میرا ہر عمل تمہیں تمہاری ہی آنکھوں میں شرمندہ کرے گا. وہ پھنکارا جبکہ اب شہری اس کی جنونیت اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی. تکلیف سے وہ تڑپ رہی تھی مگر فائق کو ذرا اس کا لحاظ نہیں ہوا. اور ہوتا بھی کیوں؟ اس لڑکی نے کسی کا لحاظ کیا تھا کیا؟ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے پرے کیا. چھوڑ دیں مجھے، میں مر جاؤں گی. فائق ایک دم دور ہوا. گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے. اور اس سے پہلے وہ اگلا لفظ ادا کرتی فائق کا جھناٹے دار تھپڑ اس کے منہ بند کر گیا تھا. کیا بولی؟ گھن آ رہی ہے مجھ سے؟ واہ شہری بی بی واہ، صدقے جاؤں میں اس ادا پر. تمہیں اس وقت گھن نہیں آئی جب تمہیں اس غیر مرد نے چھوا؟ وہ چیخا جبکہ شہری پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. میری غلطی ہے، یہ گناہ ہے میرا. مار دیں مجھے مگر مت کریں اس طرح ذلیل. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا آپ سمجھتے ہیں. وہ رو رو کر اسے سچائی بیان کر رہی تھی جبکہ فائق نے نفی میں سر ہلایا. اٹھو. اس کے بالوں کو کھینچ کر اس نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا. شہری اٹھی تو فائق نے اسے زور سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. کتنا بد نصیب نکلا میں. ہر جگہ فرسٹ رہنے والا انسان بیوی کے جذبات میں دوسرے نمبر پر. کیسے برداشت کروں؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سنجیدگی سے بولا تو شہری دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو دی تھی. نو شہری بیگم، تم جس کماش کی لڑکی ہو میں تمہیں اسی کماش پر پورا اتاروں گا. اٹھو اور اتارو میری شرٹ.
چلو چلو شاباش، جو تم ہو اپنی اصلیت دکھاؤ، شرماؤ مت، اس نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارنے والے انداز میں کہا۔ پے در پہ تھپڑ مار کر وہ اسے وہ کرنے پر مجبور کر رہا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ جان سے مار دے مجھے، شیری اچانک چیخی، جبکہ اب فائق کا ضبط جواب دے گیا۔ چیل کی مانند اس پر جھپٹا اور اس کے نازک وجود کو اپنی درندگی کا نشانہ اس معصوم جان کو بنانے لگا۔ شیری کی سسکیاں اور مدھم چیخیں جن کا وہ پل پل گلا گھونٹ رہا تھا، اس کا تڑپنا بھی فائق کے کھولتے دماغ پر کوئی اثر نہ چھوڑ کر گیا۔ ہاں، البتہ اس کی سسکیاں اس کے دماغ کو سکون پہنچا رہی تھیں۔ سین چینج۔ ہوٹل کا ایڈریس ملتے ہی وہ پل کی چوتھائی میں وہاں پہنچا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کس روم میں تھی، اور اوپر سے وہ اس کو کئی وائس میسج دے چکا تھا مگر ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں ملا تھا۔ ہارون اس کی دیوانگی پر حیران ہی تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا بلاج بختیار کو کوئی کھڑے کھڑے صرف شکل و صورت کی بنا پر تسخیر نہیں کر سکتا، اور آج وہ شخص صرف شکل و صورت پر ہی مر مٹا تھا۔ سر، میں آپ کی ہیلپ کروں؟ ہارون نے کہا۔ نہیں، تم جاؤ، وہ مجھے سزا دے رہی ہے اور میں ہی اس سزا کا حقدار ہوں۔ تم جاؤ، باقی میں خود ڈھونڈ لوں گا، اس نے کہا۔ سرخ آنکھوں سے وہ ہارون کو دیکھنے کی بجائے ارد گرد بے چینی سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں کسی شخص میں اس کا چہرہ نظر آ جائے۔ ہارون سر ہلا کر باہر نکل گیا، جبکہ بلاج نے ایک بار پھر ارد گرد دیکھا تھا۔ اس کا سیل رنگ کر رہا تھا۔ اس نے سیل کو دوبارہ دیکھا۔ باری کی کال تھی جسے وہ اس وقت بالکل پک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی سیل پاور آف کیا اور ریسیپشن پر جا کر اس نے بالکل غیر ارادی طور پر ریسیپشنسٹ سے پوچھا، مسز بلاج بختیار، یہ نام آپ کی لسٹ میں ہے؟ اچانک ہی اس سے یہ عمل ہوا تھا، مگر اس وقت اسے مایوسی ہوئی جب ریسیپشنسٹ نے کہا، سوری سر، مسز بلاج بختیار نہیں۔ ہاں، البتہ نینا بلاج بختیار نام ہے ہماری لسٹ میں، ریسیپشنسٹ نے کہا، اور جیسے اسے زندگی کی نوید سنائی وہ مسکرایا اور جیسے دماغ کا پریشر کچھ ختم سا ہوا۔ روم نمبر؟ اس نے پوچھا۔ سوری سر، ہم آپ کو ایسے نہیں بتا سکتے، ریسیپشنسٹ نے کہا۔ تو بلاج نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایس ایچ او بلاج بختیار کی مسز ہیں میڈم آپ کے ہوٹل میں، کیا اب آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟ وہ سختی سے بولا تو ریسیپشنسٹ ایک دم گھگی آئی تھی اور لسٹ چیک کی۔ روم نمبر 201، اس نے کہا۔ تو بلاج نے گہرا سانس بھرا تھا۔ کوئی ڈپلیکیٹ کی؟ اس نے پوچھا تو ریسیپشنسٹ نے اس کے ہاتھ میں کی تھما دی، جسے لے کر وہ تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھا تھا، اور کوئی 5 منٹ میں وہ روم نمبر 201 کے سامنے تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہیں کی لگا کر اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں ملگوجا سا اندھیرا تھا، جبکہ مدھم سسکیاں بلاج کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ کی جانب دیکھا جہاں وہ گھٹنوں میں سر رکھے لازمی رونے کا شگل لگا رہی تھی۔ جی ایف، بلاج کی چاہت سے بھرپور آواز ابھری۔ تب بھی نینا نے سر نہیں اٹھایا، جبکہ اب اس کا وجود ہچکیاں بھر رہا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان۔ وہ ایک لمحے میں اس تک پہنچا اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ نینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہہ تو رہا ہوں سوری فار ایوری تھنگ۔ اس نے اس کے ہاتھ پر پیار کیا۔ نینا نے غصے سے سر اٹھایا تو بلاج اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوا۔ بلاج کو اس کے چمکتے چہرے پر نیلے نشان دیکھ کر خود پر ہی غصہ آیا تھا۔ آخر اس نے اس نازک لڑکی کے ساتھ اتنا بے رحمانہ سلوک کس بنا پر کیا؟ وہ تو سچی تھی۔ بلاج نے اس کو ہچکیاں لیتے دیکھا تو بے اختیار ہو کر اس نے اسے اپنے سینے میں سمو لیا، جبکہ نینا نے اپنے آنسو سے اس کی شرٹ بھگو دی۔ دل میں اس وقت جتنی خوشی اس لڑکی کو ہو رہی تھی، اتنی ہی تکلیف اور ذہنی طور پر بلاج الجھا ہوا تھا۔ اس نے نینا کا چہرہ اوپر کیا۔ سوری ہنی، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا، میں نے بلا وجہ تم پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو پیار کرتا افسوس سے بولا، جبکہ نینا اس کی دیوانگی پر ایک پل کے لیے بے اوسان ہوئی۔ بلاج لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اس نے اس کے بے لگام جذبوں پر بمشکل بند باندھا تھا۔ بلاج اس کے حیا سے سرخ چہرے کو چاہت سے دیکھنے لگا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ یقین کریں ہمارا، مگر آپ نے نہیں کیا۔ نہ جانے اس شخص کا آپ پر اس قسم کا مہربانیوں کا کیا مقصد تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آنکھیں پٹ پٹا کر اس کے دماغ کو درید بخت کی طرف سے
بدگمان کرنے لگی۔ بلاج کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیا؟ اپنے منہ سے وہ تو کہہ گئے تھے کہ ہاں تم اس شخص کے بیٹے ہو۔ بلاج کا دماغ ایک بار پھر معوف ہونے لگا۔ سوچنے کی بات ہے، انہوں نے اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو کیوں ترجیح دی ہر بات پر؟ کوئی باپ ایسا نہیں ہوتا بلاج کہ اپنی سگی اولاد کو بھلائے، بیوی کے سابقہ شوہر کے بیٹے کو اتنی اہمیت دے، اتنی محبت دے۔ کس لیے؟ آپ خود سوچیں۔ انہوں نے آپ کی ماں کو دبایا ہے۔ آپ کی وجہ سے وہ شاید ان کے سامنے کبھی سر نہ اٹھا سکیں۔ بس کرو نینا۔ بلاج نے اپنا سر تھام لیا، جبکہ نینا کی بات وہیں رہ گئی۔ وہ ایک بار پھر بکھر رہا تھا اور یہی موقع تھا۔ آج وہ اس کو سمیٹ لیتی تو شاید دوبارہ کبھی یہ شخص کم از کم اس پر بے یقینی نہ کرتا۔ آنکھیں بند کر کے بھی اسے اس پر یقین کرنا پڑتا۔ وہ خوش ہوئی درید وقت کی اس بے وقوفی پر کہ اس نے بلاج کو اکیلا چھوڑ کر خود اپنے آپ سے بدگمان ہونے کا موقع دیا۔ نینا نے اس کی جانب دیکھا۔ بلاج۔ نینا کچھ اس کی طرف سرکی تو بلاج نے اس کی جانب دیکھا۔ ہم آپ کو اسی اذیت سے بچانا چاہتے تھے۔ اس نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو بلاج نے تھک کر اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوں میں۔ میرا دل بند ہو رہا ہے نینا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میری دنیا ویران ہو گئی ہے۔ میں نے بچپن سے ان سے محبت کی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ نہیں، یہ محبت نہیں، میں اپنے باپ سے عشق کرتا ہوں۔ مگر آج ایسا لگ رہا ہے میرے سر سے ان کا سایہ اٹھ گیا اور میں تپتی دھوپ میں صرف جھلس رہا ہوں۔ وہ اضطرابی لہجے میں خاصا بے چین لگ رہا تھا۔ نینا نے ایک آئی برو اچکائی۔ اسے کوفت سی ہوئی تھی۔ یہ کیا پاگل پن تھا؟ لوگ لڑکیوں کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں اور یہ بیوقوف شخص اس کو بھلائے اپنے باپ کے عشق میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ دل تو کیا ایک کھینچ کر مارے اسے تھپڑ تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے لگے، مگر افسوس وہ صرف سوچ سکی۔ مگر درید سے وہ زیادہ محبت کرے اس کی نسبت نینا کو قطعی منظور نہیں تھا۔ تبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ بلاج کو اس کی نرم انگلیاں سکون دے رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا جو مدھم سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ حقیقت میں جان لیوا تھی۔ اس کے حسن میں ایسا تاثر تھا کہ وہ کسی کو بھی جکڑ سکتا تھا۔ تم ناراض نہیں ہو مجھ سے؟ اس نے پوچھا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کچھ نیچے کی طرف جھکایا۔ نینا کا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک ہو گیا۔ نہیں، ہم آپ سے ناراض نہیں ہو سکتے، نینا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے کہتے ہی بلاج کا دباؤ اس کی گردن سے سر پر بڑھنے لگا۔ وہ اسے اپنے قریب کر رہا تھا، جبکہ نینا، جو ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے گی، اس کی جذباتی قربت پر ایک بار پھر سب بھلا چکی تھی۔ کمرے کی فسونخیزی خاموشی بڑھتی گئی اور بلاج کے جذبات بھی۔ وہ اس کے کچھ ہی دیر میں حواس خراب کر چکا تھا۔ اپنی تھکاوٹ وہ اس پر اچھے سے انڈیل رہا تھا اور لاشعوری طور پر اس اذیت سے چھٹکارا پا رہا تھا جو اس کے لیے سہانے روح تھی۔ سین چینج۔ بڑی حویلی پر یہ صبح خاصی افسردہ تھی۔ بلاج کے لیے سبھی پریشان تھے۔ باری ساری رات اسے کالز کرتا رہا، جبکہ اس کا نمبر اب بن جا رہا تھا۔ جہاں ہر کوئی پریشان تھا، وہاں درید نے خود کو اسٹڈی میں بند کر لیا تھا، جبکہ آبش اس سے خود نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ تبھی وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ باری روم سے نکلا تو 10 بجنے کے باوجود بڑی حویلی کے ہال روم میں کوئی چہل پہل محسوس نہیں ہوئی۔ صرف ماں سامنے صوفے پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ باری نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ بلاج کہاں ہے، کچھ پتہ چلا؟ ماں نے بے تابی سے پوچھا تو باری نے گہرا سانس لیا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہوں گے۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھام کر تسلی دی تو ان کا چہرہ مرجھایا تھا۔ باری کو افسوس سا ہوا اور ایک بار پھر بلاج کے نمبر پر کال کرتے ہوئے وہ کچن میں آ گیا، جہاں علیش کافی بنا رہی تھی۔ اس نے گرے کلر کے کرتے پاجامے میں اس کو دیکھا، جس کے بال ہمیشہ پونی ٹیل میں جکڑے ہوتے تھے، مگر آج ان پر لاپرواہی سے چھوٹا سا کلپ لگا ہوا تھا، جو بمشکل ہی انہیں باندھے رکھنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ باری کا دل کیا اس لڑکی کو خود میں سمو لے، مگر اچانک ہی ایک خیال کوندا تھا، جو اس کے لیے جان لیوا تھا۔ کیسے اس نے اس کے نام کی انگوٹھی نکال کر اس کے منہ پر پھینکی تھی؟ باری کے چہرے کے تاثرات اچانک ہی سخت ہوئے اور دوسری طرف اب اسے بلاج پر بھی غصہ آیا۔ وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ وہ اندر کی طرف بڑھا
اور کیٹل میں کافی بنانے لگا۔ وہ اور آرین اکثر اپنے لیے کافی بنا لیتے تھے، جبکہ پلاج کا ہر کام مم خود کیا کرتی تھی۔ علیش نے اس کی جانب دیکھا جو کیٹل میں کافی کا پانی بوائل کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ موبائل کی جانب سارا دھیان تھا۔ اس کی بے پرواہی تو علیش کی جان پر بن رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کچھ بھی تھا، کم از کم وہ اس رشتے کو تو نہ ختم کرتی جو ان دونوں کی ہی خواہش پر بنا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے باری کی جانب اپنا مگ بڑھایا۔ آپ یہ لے لیں، میں اپنے لیے بنا لیتی ہوں، اس نے کہا تو باری نے ایک نظر کپ کی جانب جبکہ دوسری نظر اس لڑکی کی جانب اٹھائی جس کی آنکھیں جھکی تھیں، اور پھر نہ جانے اسے کیا سوجی، اس نے وہ کپ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ علیش نے تشکر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں میں جذبات تھے اور اس کے اس اقدام سے اس کی آنکھیں بھی بھیگی تھیں اور اپنی غلطی کا احساس اود اود کر آیا۔ باری بھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے اس پر سے نظر ہٹا کر کافی کا مگ دیکھا اور کافی کا مگ مسکراتے ہوئے زمین پر الٹ دیا۔ علیش اچانک 2 قدم دور ہوئی۔ باری، اس نے کہا جبکہ باری کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اور پھر اس نے وہ کپ جو وہ جانتا تھا اس لڑکی کا فیورٹ تھا وہ بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑا اور وہ زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ علیش نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسا لگ رہا ہے بیبی؟ باری اس کی جانب بڑھا۔ باہر موجود ملازم یہ کپ ٹوٹنے کی آواز سن چکے تھے، مگر کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اندر آتے، جبکہ ماں بھی باری کے اٹھتے ہی لون میں چلی گئی تھی۔ باری، علیش کے لب پھڑپھڑائے۔ یہ کپ اسے بہت عزیز تھا کیونکہ اس ستمگر نے ہی اسے یہ کپ دیا تھا۔ کیا باری؟ باری نے کاندھے اچکائے اور اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں اڑا کر غصے سے موڑ دیں۔ جی تو چاہتا ہے تمہیں جان سے مار دوں کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی سے جدا کرو۔ باری نے اسے گھورا۔ علیش کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کا باری ایسا تو نہیں تھا، وہ تو اسے تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ غلط کر رہے تھے اور غلط کر رہے ہیں، اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تو باری جو اس کے بالوں کی لٹ اپنی انگلی پر لپیٹ رہا تھا کھینچی تو علیش نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ انگوٹھی میرے روم میں میرے کبرڈ کے لاک اپ میں ہے اور وہ انگوٹھی میری نظر میں بہت قیمتی ہے، تو اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو آج رات تم میرے روم میں آؤ گی خود، اور اس انگوٹھی تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری کچھ خواہشات پوری کرنی ہوں گی۔ وہ سرسراتے لہجے میں بولا تو علیش نے نم نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ بہت چیپ ہو چکے ہیں، علیش نے غصے سے کہا اور اس کے پاس سے ہٹنا چاہا، جبکہ باری نے اس کے دونوں بازو سختی سے تھامے۔ نگاہ اس کے تھر تھر کانپتے ہونٹوں پر تھی۔ علیش کو اس سے خوف ہی آیا تھا۔ یا تو تم خود شرافت سے آ جاؤ اور اپنی سزا قبول کرو میری خواہشوں کی صورت، ورنہ اگلی رات میری تمہارے روم میں ہوگی، پھر تمہاری عزت، you know what I mean؟ اس نے معنی خیزی سے کہتے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ در حقیقت وہ اسے ڈرا رہا تھا اور دل ہی دل میں سکون حاصل کر رہا تھا کہ اس نے کس ضرورت سے اس کے منہ پر انگوٹھی پھینکی تھی۔ میں کبھی نہیں آؤں گی۔ علیش اس کی گرفت ڈھیلی محسوس کر کے ایک دم اس سے دور ہوئی۔ اوکے، پھر میرا کل انتظار کرنا، وہ آنکھ مار کر بھرپور جلانے والے انداز میں بولا تو علیش جلدی سے باہر بھاگ گئی، جبکہ باری کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے۔ سین چینج۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا رات جو سلوک اس شخص نے اس کے ساتھ کیا وہ اس کا شوہر تھا۔ نہیں، اس کو لوٹنے والا وہ اس کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو لوٹتا نہیں ہے۔ وہ ساری رات سسکتی تڑپتی رہ گئی، مگر فائق کو اس پر ذرا رحم نہیں آیا۔ اس وقت بھی وہ بے حال سی بیڈ پر بیٹھی تھی اور وہ اس کے وجود کو بے چینیوں پر گھسیٹ کر خود پرسکون سو رہا تھا۔ شہری کی سسکیاں بند گئی تھیں اور فائق انہی سسکیوں سے ذرا ڈسٹرب سا ہوتا ہوا آنکھ کھول کر شہری کو دیکھنے لگا۔ کیا تم یہ تماشا وہاں صوفے پر جا کر لگا سکتی ہو؟ وہ غصے سے بولا، جبکہ شہری کا بس نہیں چلا وہ اس کا منہ ہی نوچ ڈالے جس طرح اس نے اسے نوچ گھسوٹ دیا تھا۔ شہری نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اب فائق کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ویسے کس بات کا غم ہے؟ اٹس کامن سویٹ ہارٹ فار یو۔ ہاں، البتہ میرا فرسٹ ٹائم تھا اور پرسنلی اس نے اسے ہاتھ بڑھا کر اپنی جانب کھینچا۔ چھوڑیں مجھے، مت کریں ایسا پلیز، وہ تلملانے لگی۔
مگر جلد ہی فائق اس پر قابو پا گیا جب کو وہ ایک بار پھر بے دم سی ہو گئی۔ مجھے بالکل مزہ نہیں آیا، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات پوری کی اور شہری کے چہرے پر سے اس کے بال ہٹائے تھے۔ میں خود کو ختم کر لوں گی، پھر کس طرح آپ اپنے دل و دماغ کو سکون دیں گے؟ ایک پل میں اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ فائق نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جب وہ اتنی ہی بے غیرت تھی تو بے غیرتوں کو مر جانا چاہیے، اس نے سوچ لیا۔ اس کے چہرے کی سنگینی فائق نے پہلی بار کچھ پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ تم ایسا قدم اٹھاؤ تو صحیح، مرنے تو نہیں دوں گا میں تمہیں تب تک جب تک میں نہ چاہوں۔ تمہیں اس اذیت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور کیا کرو گی مر کر؟ اتنے گناہ پہلے تمہارے سر ہیں اور خودکشی کر کے مزید گناہ گار۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور آرام سے اس کے وجود سے دور ہوا اور سیدھا لیٹ گیا، جبکہ اگلا لمحہ اس کے لیے حیران کن ہی تھا۔ اسے شہری سے بالکل ایسی امید نہیں تھی۔ شہری ایک دم اٹھی اور اس پر جھپٹی اور اپنے نازک ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچ ڈالا۔ بہت ثواب کماتے ہیں آپ کیا؟ کتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ نے؟ کبھی مسجد کی شکل بھی دیکھی ہے جو مجھے گناہ گار کہہ رہے ہیں؟ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر وار کرتی اب اسے گھور رہی تھی، جبکہ فائق جس کے چہرے پر کم اور گردن پر زیادہ ناخنوں کے نشان اور اب ان میں سے ہلکی ہلکی بوندیں پھوٹ رہی تھیں، اب بھی ورتا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے گناہ گار کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ بہت ہو گیا ہے، بہت سہ لیا۔ اگر یہ پراذیت رات میں مجھے لوٹنے کے باوجود میری پارسائی کا یقین نہیں تو اب آپ کچھ بھی کریں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ بہت سکون میں سر آتا ہے نا مجھے اذیت دے کر، دوسروں کو بھی اذیت میں دیکھ کر۔ اب آپ کا یہ سکون میں پورا نہیں ہونے دوں گی۔ زہر لگتے ہیں مجھے آپ، وہ جیسے کئی دن کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ فائق نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں وہ حماد ہی تمہیں حسین لگتا ہوگا، شوہر ہی زہر لگتا ہے تمہیں، وہ چیخا، جبکہ شہری اس کی کمزوری پکڑتی اب سکون سے اس کی جانب مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ شہری میں تمہارا قتل کر دوں گا، وہ دہاڑا، جبکہ شہری کا سکون قابل دید تھا۔ وہ اسے انگاروں پر گھسیٹ رہی تھی، یوں اس سے پہلے وہ ایک بار پھر اس پر جھپٹتا۔ شہری جلدی سے واش روم میں بھاگی تھی۔ دروازہ کھولو، فائق چیخا، جبکہ اندر سے جواب ندارت تھا۔ وہ غصے سے کھولتا رہا مگر شہری باہر نہیں نکلی۔ جبکہ اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں تو وہ صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ شہری سکون سے نکھری نکھری سی باہر نکلی۔ فائق اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ یہ تو شہری ہی جانتی تھی کہ اس کا دل ایک بار پھر لرزا، مگر چہرے کا اطمینان زبردست تھا جو فائق کا سکون برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ کیا بکواس کر کے گئی تھی تم؟ اس نے غصے سے اس کا چہرہ پکڑا۔ شہری کو بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوئی، جتنی تکلیف کی شدت اس نے رات برداشت کر لی تھی اب بالکل اسے تکلیف نہیں ہوئی۔ فائق نے اس کا منہ جھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ بخشوں گا نہیں میں تمہیں، وہ تلملا کر بولتا واش روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ باہر آیا تو شہری نہیں تھی۔ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو کر وہ نیچے آیا تو شوکڈ رہ گیا۔ شہری مسکرا کر سب سے باتیں کر رہی تھی۔ ناشتہ دو مجھے، وہ باپ کو دکھانے کے لیے سختی سے اس کا ہاتھ جھپٹ کر بولا۔ الٹا شہری کے تیور بھی زہر لگ رہے تھے۔ فائق، شاہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ انکل نو پرابلم، یہ تو ان کی عادت ہے، شاید اپنی تعلیم بھلا چکے ہیں۔ شہری نے زبردست مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ فائق طنزیہ مسکرایا۔ تمہاری جیسی تعلیم مجھے یاد بھی نہیں رکھنی جو مجھے بد کردار کر دے۔ وہ سراسر اسے جلانے کے لیے بولا۔ وش نے فائق کا ہاتھ تھاما، جبکہ وہاں سب شہری کے مسکرا کر نفی میں سر ہلانے پر حیران رہ گئے۔ شہری دل کی تکلیف اب لبوں پر لا کر بالکل اس مرد کو سکون نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ کچن کی جانب چلی گئی۔ جی تو کیا چائے میں زہر ڈال کر اس کا خاتمہ ہی کر دے۔ سین چینج۔ پچھلی بار کی نسبت آج کی صبح خاصی سہانی تھی، کیونکہ اس نے آنکھ کھول کر اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکراتی کوئی بھیگے بھیگے وجود میں وہ اسے بہت پیاری لگی۔ دل تو کیا ایک بار پھر اسے کھینچ کر خود میں سمولے اور بہت پیار کرے۔ بلاج نے اس کو پیار سے دیکھا تو اس کا ڈمپل جگمگا اٹھا، نینا بھی مسکرا دی اور ابھی وہ کچھ کہتا کہ اس کا سیل بجنے لگا۔ وہ تو رات کو سائلنٹ پر کر چکا تھا۔ نینا نے اس کی آنکھوں کی حیرت دیکھی تو اس کی جانب دیکھ کر مسکرا دی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے بلاج کا سارا سیل چیک کیا تھا اور سائلنٹ بھی کھول دیا تھا،
وہ بلاج کے نزدیک ہوئی۔ وہ سیل بج رہا تھا تو میں نے دیکھ لیا، سوری۔ اس کا لہجہ اس کے عمل کے بالکل برعکس تھا، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا وہ شرمندہ ہے۔ اٹس اوکے۔ بلاج نے اس کے گال کو لبوں سے چھوا تو نینا سرخ سی پڑ گئی، جبکہ بلاج نے سیل دیکھا جہاں باری کے لاتعداد کالز تھیں، مگر اس نے پک نہیں کرنی تھی۔ ان کالز کے بیچ میں ہارون کی بھی کالز تھیں جو کہ امپورٹنٹ تھی۔ بلاج ہارون کا نمبر ڈائل کرتا کہ ڈیڈ کالنگ جگمگانے لگا۔ بلاج کا ہاتھ جو ہارون کا نمبر ملا رہا تھا وہیں رک گیا۔ نینا کو پوری امید تھی کہ وہ یہ کال پک نہیں کرے گا، اور اس وقت اسے شدید جھٹکا لگا جب کچھ توقف کے بعد بلاج نے کال پک کر لی۔ وہ جو اس سے چپکی بیٹھی تھی ناگواری سے اس سے دور ہوئی اور آنکھوں میں اشتعال لیے وہ اس کو گھور رہی تھی، جو کال پک کرنے کے بعد خاموش بیٹھا تھا۔ آنکھوں کا تاثر ایسا تھا جیسا کبھی نینا سے ملاقات میں بھی نہیں ہوا۔ اسے اپنی ساری کاوشیں رائکا ہوتی دکھیں، اور درید بخت سمیت آج اسے بلاج بھی بہت برا لگا تھا۔ گھر نہیں آنا کیا؟ درید کا سنجیدگی بھرا سوال ابھرا۔ اس گھر میں میرا کون ہے؟ بلاج کی آواز روندھی۔ وہ اتنا مضبوط مرد اس بات کے بعد پل پل رونے کے لیے تیار تھا۔ نینا بیڈ سے اٹھی اور سامنے صوفے پر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے اندر اس قدر زلزلے تھے کہ وہ سامنے بیٹھا شخص محسوس نہیں کر سکا۔ کیا یہ کافی نہیں کہ میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوں؟ درید نے بھرپور محبت سے کہا تو بلاج نے گہری سانس لی۔ مگر میں تو آپ کا بیٹا نہیں، پھر کیوں انتظار کر رہے ہیں میرا؟ نینا کی دی گئی بدگمانی کچھ کچھ سر اٹھانے لگی۔ آپ مزید احسانات کر رہے ہیں مجھ پر، بلاج نے جھنجھلا کر کہا تو درید کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یار کون کمبخت یہ کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے نہیں، میرے جگر ہو تم، اور تیرے ہونے سے بخت ہے۔ جانتے ہو بلاج، تمہارے نام کے آگے بختیار کیوں لگایا میں نے؟ کیونکہ بخت پر تمہارا اختیار ہے، تم بخت کے ہو۔ اور میری جان، یہ بدگمانی جس نے بھی تمہارے وجود میں بھری ہے سراسر غلط ہے کہ میں نے کبھی تم پر احسان کیا۔ تم تو میرے شیر ہو، تم تو میرا فخر ہو میرے بیٹے۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اس سے کہ کس کے وجود نے جنم دیا۔ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں بے لوث چاہتا ہوں تمہیں، اور سالے اپنی ماں سے زیادہ جگہ گھیرے بیٹھا ہے میرے دل میں۔ چل جلدی سے آ، بڑی حویلی سمیت میری آنکھیں بھی منتظر ہیں تمہاری۔ بخت کی آواز نے بلاج کے جسم و جان میں جیسے زندگی سی بھر دی۔ گالوں کا ڈمپل جگمگایا۔ آئی ایم کمنگ، بلاج کی پرجوش آواز ابھری۔ وہیں نینا کے قدموں تلے جیسے زمین کھسکی تھی۔ بخت کا قہقہ ابھرا۔ بٹ یہ جنگ یوں ختم نہیں ہوگی۔ کم اینڈ فائٹ ود می، دیکھتے ہیں اس بار کون جیتے گا، درید نے کہا تو بلاج نے اسبات میں گردن ہلائی۔ دیکھتے ہیں، اس نے کہا اور کال بند کی۔ وجود کا وزن جیسے اب ہلکا لگ رہا تھا۔ بخت سے بلاج اور بلاج سے بخت تھا، یہ بات تو رہتی دنیا تک زندہ مثال تھی۔ وہ جمپ کر کے بیڈ سے اٹھا۔ انداز اتوار بالکل بھی رات والے نہیں تھے۔ نینا نے مٹھیاں بھینچی اور اس کی جانب دیکھا۔ چلو، بلاج نے اس سے کہا۔ کہاں؟ نینا کے تیور بہت برے تھے، مگر وہ خوشی میں محسوس نہیں کر سکا۔ ارے یار، حویلی چلتے ہیں، بس بہت ہو گیا نا یہ چھپن چھپائی کا کھیل۔ اب شادی کر کے باقاعدہ اس رشتے کے حسن کو نکھارتے ہیں۔ ڈیڈ اینڈ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ بلاج نے نینا کا ہاتھ تھام کر اس کو اٹھایا تو وہ بمشکل اس کو ہضم کرتی اٹھی۔ بلاج، مگر وہ گھر آپ کا نہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی، بلاج نے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھا تھا۔ ہے جی ایف مائی لائف، اب مزید نہیں، میں نہیں سوچنا چاہتا۔ چلو یار، بس اب بات یہ ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں اور اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ چلو چلتے ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور نینا کو کھینچتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ نینا کے غصے اور انتقام سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ہاں، حقیقت تھی، بہت ہو گیا چھپم چھپائی کا کھیل، اب سامنے آنا تھا، اور بڑی حویلی سمیت درید بخت کو تو وہ قتل کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بڑی حویلی میں داخل ہو کر وہ ہال روم میں آیا تو سب ایک ایک کر کے ہال روم میں جمع ہونے لگے۔ درید کے لبوں کی مسکراہٹ سب کو پرسکون کر گئی، جبکہ نینا یوں ہی سر جھکائے اپنے اندر کے اشتعال کو روک رہی تھی۔ ماں نے بلاج کو دیکھا اور اپنی باہیں واں کی۔ میرا بچہ، میری جان، ہم سے ناراض ہو کر کیوں چلے گئے تھے؟ پتہ بھی ہے کتنا پریشان تھے ہم سب آپ کے لیے۔ ماں اس کو سینے سے لگائے بری طرح رو رہی تھی، جبکہ بلاج کو شرمندگی سی ہو گئی تھی۔
سوری ماں۔ اس نے ماں کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ کبھی چھوڑ کر نہیں جانا ہم لوگوں کو۔ ماں تو اس پر واری صدقے تھی، جبکہ نینا خوف سے سب کو اس سے ملتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ یہ خوشی زیادہ دیر ان کے لبوں پر نہیں رہنے دے گی۔ آبش کی جانب بڑھ کر بلاج نے اسے اپنے سینے سے لگایا، جو ہچکیوں سے رو دی تھی۔ ہمیں معاف کر دے بلاج، آبش بولی تو بلاج نے نفی میں سر ہلایا۔ بس کریں موم، ڈیڈ میری جان کو آ جائیں گے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرایا۔ بلاج، آبش پھر سے بولی تھی۔ موم، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ اس نے آبش کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور ان کو پیار کر کے اس نے باپ کے روم کی طرف دیکھا اور مسکراتا ہوا اس طرف بڑھا۔ ابھی وہ دروازہ بجاتا کہ اچانک دروازہ کھلا اور زوردار پنچ اس کے منہ پر لگا۔ پورے 2.5 گھنٹے بعد اپنی شکل دکھائی ہے تم نے، بخت بولا اور کھینچ کھینچ کر 2 اور پنچز مارے، جبکہ بلاج پوری کوشش کرتے ہوئے اس کے پنچ سے خود کو بچا رہا تھا۔ کس کے بیٹے ہو تم؟ درید نے اس کے پیٹ پر وار کرتے ہوئے کہا، جبکہ بلاج کررایا۔ آپ کا؟ درد بھری آواز ابھری تھی۔ اونچی آواز سے بولو، بخت چیخا۔ تو بلاج کی اب بس ہو گئی۔ لحاظ مروت ایک طرف رکھ کر اس نے باپ کی گردن میں لوک لگایا۔ سید درید بخت کی جان بلاج بختیار، اب خوش؟ وہ چیخا۔ سب یہ انوکھی سی محبت ملاحظہ کر رہے تھے، جبکہ ایک شخص کی انتقامی نظروں سے درید کو دیکھ رہا تھا، جو اب اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ سین چینج۔ شیری لون میں بیٹھی بلاج اور ڈیڈ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شدت سے یاد آ رہی تھی اپنے گھر والوں کی، مگر جب اپنی حرکت یاد آتی تو وہ بالکل بجا لگتے۔ فائق تو جل بھن کر آفس چلے گئے تھے، جبکہ وش اپنے روم میں ریسٹ کر رہی تھی اور ارمیش اس کے اور اپنے لیے کافی بنانے گئی تھی۔ نہ جانے اور کتنی دیر وہ ان لوگوں کو سوچ کر غمگین ہوتی کہ اچانک ہی گیٹ پر مخصوص 2 گاڑیوں کی ہارن سن کر وہ جھٹکا کھا کر اٹھی تھی۔ ارمیش بھی آ چکی تھی اور خوشگوار حیرت سے بڑی حویلی کے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے پورچ میں آ کر رکیں اور سب سے پہلے آبش باہر نکلی، جبکہ اس کے بعد ڈیڈ، بھائیوں اور باری بھائی کے ساتھ اترتی پری اور ماس کو دیکھ وہ چکرا گئی۔ سمجھ نہیں آیا کیا کرے، کہاں جائے۔ آبش چلتی ہوئی ان کے نزدیک آئی تو جیسے شیری سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی، وہ آبش سے پہلے ان تک پہنچی اور بے تابی بے چینی سے ان کے سینے سے لگ کر بے اوسان سی رو دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اللہ اس طرح اس پر مہربان ہوگا کہ سب رشتوں سے یوں ہی ملوا دے گا۔ اس نے تو سوچا تھا بہت محنت کرنی پڑے گی ان سب کو منانے کے لیے۔ آبش بھی خود رو رہی تھی، جبکہ وش بھی شورگل سن کر لون میں آ گئی اور اسے بھی خوشی ہوئی کہ بلاخر ایک غلطی اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے گناہ نہیں بنی۔ اور درید بخت پر بھی خوشی ہوئی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا تھا۔ شاید وہ خود ایک بار اتنا ٹوٹا تھا کہ اب وہ اس اذیت سے اپنے بچوں کو گزرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آبش کے بعد وہ درید سے ملی تو اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈیڈ، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ سسکتی ہوئی اس سے معافیا مانگنے لگی۔ بخت کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئیں۔ اس نے شیری کے ماتھے پر پیار کیا۔ بس اب مت رونا، یہ غلطی تمہاری میری روح کھینچ کر لے گئی تھی، مگر مجھے خوشی ہے تمہیں ندامت ہے۔ اس نے اس کے بالوں پر پیار کیا۔ بس نہیں چل رہا تھا بیٹی کو دل میں ہی چھپا لے۔ پیچھے ہی بلاج کھڑا دکھ رہا تھا۔ شیری نے اس سے نظریں چرائیں۔ وہ بالکل بھی خود کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں سمجھتی تھی۔ سوری بھائیو، وہ اٹکتے جھجکتے بولی تو بلاج اس کے نزدیک گیا۔ بہنیں بھائیوں سے معافی نہیں مانگتی۔ میں امید کروں گا آئندہ تم میرے یا ڈیڈ کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گی۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو شیری نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ میں آئندہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی، آپ خفا مت ہوں، وہ بولی تو بے اختیار بلاج نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیلایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ ریلیکس پرنسس، آئی ایم ود یو، اٹس مائی مسٹیک ایکچولی۔ اس نے اس کی کمر سہلا کر رونے سے روکنے کو کہا تو باری، جو سنجیدگی سے شیری کو دیکھ رہا تھا، دلکشی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسی کی وجہ سے تو وہ اس کی طرف سے انسیکیور ہوا تھا۔ باری بھائی، میں، شیری نے بولنا چاہا مگر باری نے روک دیا۔ نو مور، بس کافی ہے اتنا، اس نے پیار سے کہا۔
जो बलाज से चिपकी खड़ी थी। बहन तो हर सूरत अजीज थी, बाकी सारे रिश्ते भले जाएं भाड़ में। अलीश को इस पर गुस्सा आया, मगर शहरी से खफा हुए बगैर वो मुस्कुराकर मिली। यूँ सब हंसी खुशी लॉन्ज में आ गए। विश ने शाह को कॉल कर दी थी, जबकि अरमीश भी सब मेहमानों के आगे पीछे थी, खासकर बलाज के। खुशगवार माहौल था। शाह भी कुछ ही देर में आ गया तो मज़ीद खुशगवारी फैल गई। फाइक ने पोर्च में इन सब की गाड़ियाँ देख लीं और नागवारी और गुस्से से माथे की रगें फूल गईं। नैना जब से यहाँ आई थी, इसे किसी पल चैन नहीं था। वो सब घर वाले शहरी की तरफ गए थे, जबकि वो तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। दर हकीकत वो दुरीद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऊपर से इसका शोहर, बस नहीं चलता था इसको सब से अलग कर दे। नैना की हुई ट्रिक इन सब को तोड़ नहीं पा रही थी। वो वक्ती तौर पर एक दूसरे से मुंह मोड़ते और फिर एक जगह होकर खड़े हो जाते। इसका हर प्लान फ्लॉप होता जा रहा था और अब ज़रूरत एक ऐसे झटके की थी कि कम से कम दुरीद बख्त का मनहूस चेहरा तो उसकी ज़िंदगी से दूर होता। वो मनहूसियत दूर होती तो शायद बलाज फिर यहाँ पलट कर ना आता। इसे ये सोचकर परेशानी थी कि सामने आए बगैर गुजारा नहीं। बलाश तो इसके जादू में इस तरह फंस चुका था कि इसे पता न चले। अपना प्लान सोचकर वो मुतमईन हुई। वो जानती थी अब सब खुशहाली होने के बाद इसकी शादी होगी, और इसी शादी में वो मेहमानों के बीच ऐसा काम करती कि शायद, बल्कि यकीना इसकी तरफ तो शक नहीं जा सकता था, और इसका काम भी हो जाता, मगर हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। वो बेड पर लेट गई, मगर बोरियत ख़त्म न हुई तो साइड टेबल पर एटीएम कार्ड देखकर वो झटके से उठी। ज़रा मियाँ साहब की दौलत को आग लगाई जाए। वो बड़बड़ाई और अपना बैग लेकर बाहर आ गई। माँ ने कुछ उलझन भरी नज़रों से इसे जीन शर्ट में बाहर जाते देखा। अलीज़े के बाद बड़ी हवेली में कोई ऐसी ड्रेसिंग नहीं करता था। सीन चेंज। फाइक दंदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो एक बार फिर इन सब को चहकता हुआ देख इसके सर पे लगी और तलवों में बुझी। वो अंदर आया तो सब की नज़रें इसकी जानिब उठी थीं। शहरी ने पहलू बदला। अब वो लाजमी कोई बकवास करेगा, और हुआ भी यही। वह किसी को भी सलाम किए बगैर शहरी की जानिब मुतवज्जा हुआ, और वही तहकीर भरा लहजा, खाना दो मुझे। वो माथे पर बल डाले बोला। सबको इसका लहजा बहुत बुरा लगा। फाइक, तमीज़ से बात करो। और सदा का जज्बाती बलाज सबसे पहले बोला तो फाइक ने खा जाने वाली नज़रों से इसकी जानिब देखा था। किसी और को जाकर ये तमीज़ तहजीब का लेक्चर दीजिएगा आप। जो जैसा होता है मैं वैसे ही बात करता हूँ। इसकी जितनी औकात है इस पर ही रखा हुआ है मैंने। वो बोला तो सब ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा था, जबकि शहरी की आंखें भीग गईं। क्यों वो इतना जलील कर रहा था इसे? वो माफ़ भी तो कर सकता था, मगर नहीं। हर मुमकिन तकलीफ़ देने के बाद भी इसके दिल पर ठंडक नहीं पड़ रही थी। फाइक, बलाज समेत बारी भी चीखा था, और दोनों इसकी तरफ बढ़े थे, जबकि विश शाह का रंग फक हुआ था। क्या बकवास कर रहा है? जानता है ये किसकी बहन है? बलाज ने मुकत्तान कर कहा, और दुरीद ने इसके कंधे पर हाथ रखकर रोका। अबे हटो यार, जानता हूँ कितने पारसा हो सब। गंदगी की पोटली मुझे थमाकर अब खुशी खुशी मिलने आ गए। वो बदतमीज़ी से अपने गिरेबान से इसका हाथ झटकते हुए बोला। शाह ने इसका हाथ पकड़ा। हाथ की सख्ती बता रही थी कि वो उसे हटाना चाह रहा है, मगर शायद फाइक, वो तो होश में ही नहीं था, और जल्दी सबको अंदाज़ा हो गया था वो ड्रंक था। सब ख्वातीन खौफ से इसकी जानिब देख रही थी, खासकर शहरी खुद को मज़ीद शर्म से ज़मीन में गड़ता हुआ महसूस कर रही थी। बहुत हो गया तमाशा, चल कमरे में। तेरी असलियत सिर्फ वही है जिस पर मैंने तुझे रखा हुआ है। फाइक मुश्किल कदमों पर टिकते हुए शहरी की जानिब देखकर बोला। शहरी अपनी जगह जैसे जमसी गई थी। डैड, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। किस तरह बात कर रहा है ये? बलाज दहाड़ा, जबकि दुरीद फाइक की हालत समझते हुए सबको जाने का बोलने लगा। चलो तुम गाड़ी में, इसने बलाज से कहा। विश शाह समेत अरमीश भी अपनी जगह शर्मिंदा से थे। चलो शहरी, ये आदमी काबिल ही नहीं तुम्हारे। बलाज ने शहरी का हाथ थामा तो फाइक हंसा। हाँ, तेरी बहन के काबिल सिर्फ हम्माद था साला। गाली। इसने तमीज़ तहजीब वाले फाइक से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर वो नशे में था। बलाज ने खींचकर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और इसका गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ ही दिया। सब हकदग रह गए। इससे पहले वो इसको पंच मारता या
فائق مقابلہ کرتا شہری دوڑ کر اس کے درمیان آئی تھی۔ نہیں بھائی پلیز، آپ لوگ جائیں، انہیں کچھ مت کہیں۔ وہ بولی تو نشے میں ہونے کے باوجود فائق جیسے شوکڈ رہ گیا۔ اتنی زیادتیوں کے باوجود اس کی حمایت کر رہی تھی، وہ وہی اسٹل رہ گیا۔ شکر کر لاکھ بار، کیونکہ تیرے نصیب میں میری بہن ہے، بلاج جتانے والے انداز میں بولا اور باہر نکل گیا۔ باری ماز بھی، جبکہ درید نے شہری کی جانب دیکھا۔ بیٹا چلو تم ہمارے ساتھ۔ آ جاؤں گی ڈیڈ میں خود، شہری اطمینان سے آنسو بھری آنکھوں سے بولی، تو وہ اس کے سر پر پیار کر کے نکل گیا اور پھر رفتہ رفتہ سب چلے گئے، جبکہ شاہ نے فائق کو منہ لگائے بغیر اپنے کمرے کی راہ لی۔ اب اس کا فیصلہ وہ صبح ہی کرتا جب وہ ہوش میں ہوتا۔ سین چینج۔ کریڈٹ کارڈ ختم کر کے وہ گھر پہنچی تو وہ سب آ چکے تھے۔ بلاج جسے ماں نے کچھ وقت گزرنے کے بعد مناسب لفظوں میں تنبیہ کی تھی کہ وہ نینا کا حلیہ بدلوائے، نینا کو آتے دیکھ وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ نینا بھی وہاں کسی سے بات کیے بغیر روم میں آ گئی۔ نینا کیا ضرورت تھی باہر جانے کی، وہ بھی اس حلیے میں؟ بلاج نے اس کی جانب دیکھا، جس کا شاپنگ کا سامان سرونٹ اندر لا رہے تھے۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو پہلے بھی ایسے تھے، نینا اثر لیے بغیر بولی تھی۔ مگر یار اچھا ٹھیک ہے، بٹ اب شادی تک بازار نہیں جانا۔ اور ڈارلنگ غم تو یہ ہے، ڈیڈ کا آرڈر ہے روم الگ الگ کرنے کا۔ بلاج اس کو باہوں کے گھیرے میں لیتا بولا، ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ، آپ تو بچے ہیں نا، خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے ناگواری سے چہرہ موڑا تو بلاج نے اس کی ناگواری کو لبوں سے چن لیا۔ نینا نے بمشکل خود کو اس سے چھڑایا تھا۔ کر سکتا ہوں دوبارہ، کیا تو ہے۔ وہ مانی خیزی سے ہنسا تو نینا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کل سے تیاریاں اسٹارٹ ہے اور میں چاہتا ہوں میری دلہن پورا پارٹیسپیٹ کرے۔ یہاں سب اپنے ہیں، خاص کر میں تو تمہارا ہی ہوں۔ بالکل بھی الگ محسوس مت کرنا خود کو، اس نے پیار سے کہا۔ اور ڈارلنگ اب باہر ایسی ڈریسنگ مت کرنا، روم میں بھلے سے۔ وہ آنکھ دبا کر مسکرایا تو نینا اس سے الگ ہوئی۔ اس کے بالکل ایسے سپنے نہیں تھے جیسے بلاج سوچ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ نینا صوفے پر جبکہ بلاج بیڈ پر گرا۔ ہاں میری جان، وہ مسرور سا بولا تھا۔ آپ کی بڑی حویلی میں بس اتنے ہی لوگ ہیں؟ نینا نے اس کی طرف دیکھا تھا جس کی نظریں پرسوچ تھیں۔ ہاں، فواد دادا باہر شفٹ ہیں اپنے چھوٹے بیٹے اور بیوی کے ساتھ، اور ہاں ان کی ایک بیٹی بھی تھی، حیدر بابا اور حاشر بابا کی بہن، بٹ ان کا ذکر بڑی حویلی میں نہیں ہوتا، اس نے لاپرواہی سے کہا، جبکہ نینا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیوں؟ اس نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، ویسے مزے کی بات بتاؤں؟ ایک بار ہنسی مذاق میں مم نے بتایا تھا وہ میرے ڈیڈ پر فدا تھیں، بٹ ڈیڈ موم پر۔ ان کا کپل تو امیزنگ ہے۔ وہ ہنسا، اس کی ہنسی نینا کے دل پر پڑی تھی، مگر ہمارے سے کم۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آیا، ابھی وہ بیٹھتا کہ پری کی آواز آئی، بھائی درید بابا بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا تو بلاج نے منہ بنایا، میرا باپ میرے رومانس کا دشمن ہے۔ وہ جھنجھلایا اور باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ سر تھام کر رہ گئی تھی اور بری طرح رو دی۔ انتقام کو جیسے مزید ہوا ملی تھی۔ سین چینج۔ بڑی حویلی کا کونا کونا سجایا جا رہا تھا۔ حیدر ماہن سے بات کرنے کے بعد باری علیش کی بھی شادی بلاج کے ساتھ ہونا قرار پائی تھی، جبکہ معاذ ابھی خود سے انکار کر چکا تھا۔ پری کو بھی یہی مناسب لگا۔ آرین کو بھی فون کال کر کے بلاج آنے کا آرڈر دے چکا تھا، جبکہ خود وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ہاں وہ خوش نصیب تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، سب کچھ۔ اسی دوران اس کی اپنے کام پر بھی توجہ تھی، جبکہ نینا کیا کر رہی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ درید بلاج سے بات کرنے اس کے روم میں آیا تو وہاں نینا کو اس کی گن سے کھیلتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عجیب بات تھی، اس لڑکی کے چہرے پر شادی کی کوئی خوشی نہیں تھی، جبکہ اسے بیٹے کے قدم ہی نہیں ٹکتے دکھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر بھی نینا نے گنس نہیں چھوڑی۔ بیٹا یہ کھیل ٹھیک نہیں، خطرہ ہے اس میں، چھوڑ دو اس کو، بخت نے کہا اور باہر نکل گیا، جبکہ نینا نے بندوق اس کی طرف کی جہاں سے ابھی بخت گزرا تھا اور مسکرا دی۔ سین چینج۔ فائق کی آنکھ کھلی تو خود کو صوفے پر پایا، سر بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا اور پھر ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس نے پہلے کبھی ڈرنک نہیں کی تھی، یہ تو بس دوست کے ساتھ تھوڑی سی پی کر ہی وہ بہت اثر لے چکا تھا۔ اوپر سے شہری کی بکواس نے بھی خوب جلا رکھا تھا، تبھی وہ شراب پی گیا۔ مگر اسے اس وقت شدید افسوس ہوا، نہ ہی اس کی یہ عادت تھی
اور پینے کے بعد اسے خود پر دکھی ہو رہا تھا۔ اور پھر رات جو سب ڈرنک ہونے کے بعد اس نے کیا، آہ گوڈ! اس نے جھنجھلا کر اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اور پھر شہری کی حمایت یاد آئی تھی، تو وہ جو ڈرنک ہونے کے باوجود رات بھی شاکڈ رہ گیا تھا، اب نئے سرے سے اس بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ بھلا اسے تو موقع ملا تھا جانے کا، اور وہ جا بھی سکتی تھی، مگر اس نے فائق کو بچایا۔ فائق کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر پازیٹیو سوچنے کی بجائے وہ طنزیہ مسکرایا۔ اپنا عیب چھپانے کے لیے ہی کیا ہوگا۔ اب بھلا میرے علاوہ اسے بسائے گا بھی کون؟ اس کی سوچ اب بھی نہیں بدلی تھی۔ نخوت سے سوچ کر وہ اٹھا تو ایک چکر سا آیا تھا اور وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے وہ پھر سے اٹھنے کی کوشش کرتا شاہ کو اپنے روم سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اسے شرمندگی ہوئی تھی، مگر جلدی اپنی شرمندگی پر قابو پا کر اس نے پھر اٹھنا چاہا کہ شاہ نے اس کا گریبان پکڑا اور کھینچ کر کھڑا کیا۔ شراب، نشہ، جوا، کیا کیا کرتے رہے ہو میرے پیچھے؟ وہ سنجیدگی اور سختی سے بولا۔ وش بھی پیچھے ہی نکل کر آئی تھی۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، کیونکہ شاہ جو فیصلہ لے چکا تھا، ساری رات رونے دھونے کے باوجود بھی وہ شاہ کو اس فیصلے سے نہیں ہٹا سکی۔ ڈیڈ، میں ایڈکٹ نہیں ہوں، بالکل بھی، یہ تو بس دوست کے کہنے پر۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی، مگر شاہ نے اسے ایک لمحے کی فرصت نہیں دی اور کھینچ کھینچ کر تماچے اس کے منہ پر جڑے۔ اپنے عیب دیکھے ہیں جو دوسروں کو عیبی کہتے پھرتے ہو؟ جھانکا ہے تم نے اپنے گریبان میں؟ شاہ نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑا، جبکہ فائق تل ملا کر اس کی گرفت سے نکلا تھا۔ ایک منٹ ڈیڈ، یہ میرا عیب نہیں ہے، یہ مجھ سے بائی مسٹیک ہوا ہے، اینڈ میں جانتا ہوں میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا۔ وہ بولا تو شاہ کے لب طنزیہ مسکرائے تھے۔ واہ بیٹے، آپ ادیب کی تو تمہیں بڑی فکر تھی۔ اوروں کی غلطی غلطی نہیں گناہ بنا رکھا ہے تم نے، اور کیا اوقات ہے اس کی جس پر تم اسے رکھتے ہو؟ ذرا مجھے بھی بتانا پسند کرو گے، میں بھی تو دیکھوں میرے گھر میں تم نے کس کس کو کتنی اوقات پر رکھا ہے۔ شاہ نے غصے سے چیختے ہوئے اسے لتاڑا، تو فائق نے باپ کی جانب دیکھا جس کے تیور خاصے بگڑے ہوئے تھے۔ بابا، میں نے اپنی بیوی کی بات کی ہے، اور اب بھی نہیں مکروں گا۔ ہاں، جو اس کی اوقات، اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتا۔ شاہ کا ایک بار پھر ہاتھ اٹھا تھا اور فائق کے 14 طبق روشن کر گیا۔ تمہیں آج میں تمہاری اوقات بتاتا ہوں، سمجھے؟ یہ گھر، بزنس، یہاں تک کہ سب میرا ہے، اور میں آج تمہیں اس گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اگلی بار اپنی شکل دکھانا تب، جب تمہارا دماغ ٹھکانے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے باہر نکل جانے کو کہا، تو فائق بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ آپ اس کل کی آئی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہے ہیں؟ وہ ورتا حیرت سے بولا تھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نہایت ہی بدتمیز، بد تہذیب اور شرابی ہو، اور میرے گھر میں شرابیوں کی جگہ نہیں ہے۔ ڈیڈ، یو بیٹر نو، وہ صرف ایک مسٹیک تھی۔ فائق کو خود کے لیے یہ خطاب نہایت ہی برا لگا، تبھی دہاڑا اور اوپر گرل پر کھڑی شہری پر نظر گئی، اور اس نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ کھڑی کھڑی کانپ گئی۔ بیٹا، یہاں غلطیوں کی معافی کب دی جاتی ہے؟ میرے گھر میں یہ ٹرینڈ تمہارا بنایا ہوا ہی ہے کہ غلطی کو گناہ بنا دو اور ساری کشتیاں جلا دو۔ کوئی معافی نہیں ملتی یہاں۔ اب مزید تم جیسے کہ منہ میں لگنا نہیں چاہتا، دفع ہو جاؤ۔ شاہ نے اس کی رگ پر جیسے پاؤں رکھ کر بے بس کر دیا۔ میں جانتا ہوں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اچھے سے پتا ہے مجھے۔ میں اس بلا کو بھی یہاں ٹکنے نہیں دوں گا جس کی وجہ سے آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ ہی نکلے گی۔ وہ وحشی انداز میں سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ بھول رہے ہو شاید، اس کو اس گھر میں لایا ہوں، اور تم میرے فیصلوں کے آگے بڑھو گے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ گارڈ سے کہہ کر باہر پھینکوا دوں گا، شاہ نے سکون سے کہا۔ در حقیقت وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں جنہیں معاف بھی کیا جاتا ہے۔ وش شاہ کی اس قدر سنگ دلی پر بری طرح رو دی تو شاہ نے اس کو گھورا تھا۔ ارمیش سمیت شہری کے بھی آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ فائق نے زخمی نظروں سے باپ کو دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ نکلنے سے پہلے اس کی سماعت میں شاہ کی آواز پڑی تھی، مجھے واپس میرا بیٹا ہی چاہیے، جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ فائق نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ سین چینج۔ بڑی حویلی کو ایک بار پھر سجایا جا رہا تھا۔ تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ بلاٹ شہری سمیت ارمیش کو بھی لے آیا تھا۔
وہ کافی دنوں سے یہیں قیام پذیر تھے، جبکہ معاذ نے بھی ادھر ہی ڈیرا ڈال لیا تھا اور عورتوں کی طرح باری اور معاذ ڈھولک پیٹ رہے تھے جب جب انہیں موقع ملتے۔ پہلے پہل تو شہری شرمندہ سی رہی کہ اس کی وجہ سے شاہ نے فائق کو گھر سے نکال دیا، مگر پھر شاہ اور وش کے ہی سمجھانے پر وہ کچھ بحال ہوئی تھی، جبکہ وش کو شاہ اپنے طریقے سے سمجھا چکا تھا اور فائق کی ہر حرکت پر نظر بھی رکھے ہوئے تھا، اور وش بھی چاروں نچارہ مان گئی تھی، جبکہ دوسری طرف بالاج ایک دم اپنے کیس میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی بڑی حویلی نہیں آ پا رہا تھا اور بالاج کے نہ ہونے کی بنا پر نینا بڑی حویلی میں کسی کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی۔ وہ یہاں گھر بسانے نہیں آئی تھی، وہ بار بار خود کو باور کروا کر سب سے روڈ رویہ رکھے ہوئے تھی۔ شہری اور نینا کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، جبکہ علیش باری سے اچھی خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ باری اسے دھمکی دے چکا تھا کہ جس طرح اس نے اس کی انسلٹ کی تھی، باری بھی اب نکاح سے انکار کر کے اس کی انسلٹ کرے گا۔ علیش بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس نے ماہن سے بھی ڈسکس کرنا چاہا، مگر وہ بہت بزی تھی۔ شادی جہاں باری خوب انجوائے کر رہا تھا، وہیں علیش اس سے معافی مانگنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ آرین کی رات کی فلائٹ تھی۔ بالاج نے باری اور معاذ کو اس کو پک کرنے کا آرڈر دے دیا، جبکہ وہ دونوں جان بوجھ کر لیٹ جانے کا ارادہ باندھ چکے تھے۔ اگر بالاج مصروف نہ ہوتا تو وہ شاید آرین کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کرتا۔ بہرحال اینڈ ٹائم کی کس کو خبر کیا ہو۔ باری معاذ اپنے ہی شغل میں روز کی طرح جاری و ساری تھے۔ ماں ان دونوں کی بیزار سی آواز سے اکتا چکی تھی، جبکہ شہری اور پری نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی تھیں۔ ہرمیش کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ پہلے پہل شہری اچھی خاصی کنفیوز رہتی تھی، سب سے نظر ملانا اچھا خاصا مشکل تھا، مگر اب آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ بس کر دے بھائی پلیز، شہری زور سے چیخی۔ عرصے بعد جیسے پہلی والی شہری لوٹ آئی تھی۔ کیا پرابلم ہے؟ میں خوش بھی نہ ہوں اپنی شادی پر، اس نے سامنے سے آتی علیش کو دبا کر گھورتے ہوئے شہری کو کہا۔ علیش تو ماں کے ساتھ ٹک گئی، انہوں نے ہی اسے باہر نکلنے کا کہا تھا۔ خدا کے لیے کہیں اور جا کر یہ خوشیاں منائیں، کب سے ہم ویٹ کر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ ڈھولک چھوڑ کر ہی نہیں دے رہے۔ پری نے برا سا منہ بنایا تو معاذ نے اس کو آنکھ ماری، جس پر وہ گڑبڑائی تھی، تو شہری نے باری سے ڈھولک لپکی تھی۔ جائیں بس، ورنہ بھائیوں کو شکایت لگا دوں گی۔ اس نے گھورا اور شہری اور پری نے اپنا گانا گنگنایا ہی تھا کہ وہ دونوں بھانڈ ایک بار پھر شروع ہو گئے، جبکہ ایک بار پھر سے بڑی حویلی میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ۔ خدا حافظ۔